السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 33 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کا نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں، ان پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ علماء کی بھی یہ رائے ہے کہ ان میں گناہ کو اور حرام کاموں کی ایک فہرست دے دی گئی ہے، اور ان کو 5 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور غور کریں ہم تو جو بھی گناہ انسان کر سکتا ہے وہ ان 5 کیٹیگریز کے اندر آ جاتے ہیں، کسی نے اس طرح یہ فٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیٹیگریز بتا دی ہیں، یا وہ بنیادی اصول بتا دیے ہیں جو کہ حرام ہیں، غلط ہیں، اور ہر گناہ کو ہم انہی اصولوں پر رکھ کر ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ ان میں سے کوئی بات بھی اس گناہ میں پائی جاتی ہے، اس بات میں یا اس کام میں پائی جاتی ہے، تو پھر ہم اسے حرام قرار دے سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ الفواحش۔ اب یہاں الفواحش سے مراد علماء نے یہ لیا ہے کہ اپنی منکوحہ بیوی کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی کوئی بات یا کوئی کام جنسی معاملات کے بارے میں کیا جائے گا تو وہ حرام ہوگا۔ جنسی معاملات میں کوئی بات، کوئی کام صرف اپنی منکوحہ بیوی جس سے نکاح ہوا ہے کے ساتھ حلال ہے، باقی کہیں بھی کسی وقت بھی کسی کے ساتھ بھی بات کی جائے یا یہ کام کی جائے تو وہ حرام ہوگا۔ تو یہ فواحش کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اور اس میں تمام ایسے کام آ جاتے ہیں۔ دوسری بات کہی گئی ہے اسم۔ یہاں علماء نے اس سے مراد لیا ہے کہ حق تلفی، یعنی کسی کا بھی حق تلف کرنے کو گناہ قرار دیے گئے۔ وہ ہم خدا سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، بندگی کریں، وہ ہم نہ کریں تو گناہ ہوگا۔ ماں باپ کا احترام کریں، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، اور وہ ہم نہیں کریں گے تو حق تلفی ہوگی، گناہ ہوگا۔ اسی طرح بزرگوں کی عزت کریں، نہیں کریں گے تو ان کی حق تلفی ہوگی، گناہ ہوگا۔ چھوٹوں سے پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں، وہ نہیں کریں گے، ان کی حق تلفی ہوگی، وہ گناہ ہوگا۔ اسی طرح ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو وہاں ایمانداری سے کام نہ کریں تو یہ ان کی حق تلفی ہوگی، یہ بھی گناہ کا کام ہوگا۔ تو ان چند مثالوں سے سمجھ آتا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تیسری بات کہی گئی ہے بغی۔ بغی سے مراد علماء نے یہاں پر لیا ہے کہ بغاوت کے کام، یعنی جس میں آدمی انتشار یا فساد پیدا کرے معاشرے کے اندر، اور کسی کے جان، مال اور آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کرے یا اس کو نقصان پہنچائے۔ اب جان، مال، آبرو میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ چوتھی چیز یہ فرمائی گئی کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو۔ یہ ایک جملہ کہہ دیا گیا ہے، لیکن یہ اتنا وسیع ہے اس کے معنی بھی کہ کسی قسم کا کوئی شرک، اللہ کے ساتھ کسی قسم کے کسی کو شریک کرنا، اور یہ سمجھنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاصیتیں ہیں جو کسی میں نہیں ہو سکتی وہ کسی اور میں بھی پائی جاتی ہیں، یہ خیال کرنا، یعنی اللہ اگر دیتا ہے تو کوئی اور بھی دے سکتا ہے، اس طرح کا خیال کرنا، عقیدہ رکھنا، یہ سب تمام چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں۔ اور ہر چیز کو اس معیار پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم
اللہ کا حق تو نہیں مار رہا ہے، کسی کو شریک تو نہیں کر رہا ہے اس کے خاصیتوں میں، اس کے کام میں، تو جہاں اگر کریں گے ہم کسی بھی لحاظ سے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ پانچویں حرام بات جو بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ ایسی بات کہیں جو اللہ نے نہیں کہی، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ اللہ پر بہتان کہا گیا ہے، اسی کو بدعت کہا گیا ہے، یعنی وہ بات جو دین میں نہیں ہے ہمارے، اپنی طرف سے یہ فتویٰ لگا دینا یہ دین کی بات ہے اور اللہ نے کہی ہے، تو یہ بالکل غلط ہوگا، حرام ہوگا۔ تو ان وضاحتوں کے بعد اچھی طرح ہم سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کس طرح کسی حرام کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ اسی طرح کہ ہم یہ جو 5 بنیادی اصول یا کیٹیگریز دے دی گئی ہیں، ہم یہ غور کریں کہ ان میں سے اگر کسی میں وہ بات شامل ہے، یہ ان میں سے کوئی چیز شامل ہے اس کام میں یا اس بات میں، تو وہ حرام ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، اور پھر ہمیں اس سے بچنا لازمی ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک ہمیں معیار دے دیا ہے، حرام اور حلال کو پرکھنے کا ایک بہترین معیار دے دیا ہے ان 5 کیٹیگریز کی شکل میں۔ تو کسی بھی کام کو ممنوع سمجھنا یا حرام سمجھنے سے پہلے ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ وہ کام یا وہ بات ان کیٹیگریز میں تو نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو یقیناً وہ حرام ہیں اور ممنوع ہوں گے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔